السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگ و دوستو اور ہمارے عزیز ساتھیوں، الحمدللہ آپ غور فرمائیں کہ مسجد میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مشکل سے آپ پائیں گے کہ جبکہ بستی میں ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن مسجد میں گنتی کے 10-20 نمازی ہوتے ہیں جس کو آپ انگلی پر گن سکتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو نمازی مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو چاہیے جیسے ہی وہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں اپنے ایک دو تین بھائیوں کی خوشامد کریں اور ان کو نماز کی عظمت اور اہمیت بتائیں اور نماز کی فضیلت بتائیں اور اس کے چھوڑنے کی وعید بتائیں، پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات گنوائیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو سنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ سے ان کو آگاہ کریں کہ اے میرے بھائی، کل قیامت کے دن ہی نہیں اس سے پہلے قبر میں ہی ہم اللہ تعالیٰ سے کیا جواب دیں گے کہ نماز ہماری قضا ہو رہی ہے۔ وہ نماز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا سے اپنی کرسی کے پاس بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا، یہ قیمتی تحفہ کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا دیدار ہوتا ہے اور بڑے فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے قدموں پہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، یہ مقبول و معتبر کام، ایسے اعمال جس اعمال کی اتنی وقت کہ جس کا رکوع، جس میں سجدے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اتنی بیش قیمتی چیز، اتنے بڑے احکامات ہم سے چھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کو اس کے لیے خوشامد کریں، اگر 10-10 20-20 30 ساتھیوں سے، بھائیوں سے، پڑوسیوں سے، اپنوں سے، اپنے بیٹا سے، اپنے باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، ملنے جلنے والوں سے اگر ایک دم سے جوڑیاں بنا کر روزانہ ان کی خوشامد کی جائے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ محنت کا ثمرہ دیتا ہے۔ اور کیا بات ہے کہ اتنی خوشامد کے بعد بھی میرا بھائی، میرا پڑوسی، میرا اپنا مسجد نہ آئے۔ دراصل ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو نماز پڑھ لیا اور اس کی ادائیگی ہو گئی، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ امر بالمعروف نہیں انل منکر کرو، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور لوگوں کو برائی سے روکو، خود بھی نیکی کرتے رہو اور برائی سے بچتے رہو۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں ہے کہ ہو سکے تو کہیں برائی ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے اور وہاں سے چل دے، وہاں ٹھہرے نہیں، ورنہ اس ہوتے ہوئے گناہ میں اس کی بھی شرکت لازمی طور پر گنی جائے گی اور وہ بندہ بھی گناہ گار ہوگا۔ جب یہ حکم ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہیں، یہ حکم ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں، تو کیوں نہیں ہم لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، کیوں نہیں لوگوں کو نیکیوں پر لاتے ہیں۔ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور جب وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ہم اسے مسجد میں لے آتے ہیں تو یقینی طور پر وہ اتنے بڑے گناہ سے بچ جاتا ہے، یعنی نیکی بھی ہوئی اور گناہ سے بھی وہ بچ گیا، دونوں کام ایک ہی عمل میں وجود میں آ گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جب حشر کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور سارے لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے اور وہ
مشک کے ٹیلے پہ سیر و تفریح کرتے ہوئے ہوں گے، لیکن اسے اس خوفناک وقت کا اور اس مصیبت کا کوئی احساس نہیں ہوگا، بلکہ وہ عرش کے ٹیلے پہ، بلکہ وہ مشک کے ٹیلے پہ سیر و تفریح کرتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ سوچ لیں کہ لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کا اتنا بڑا عمل ہے کہ لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور وہ بندہ مشک کے ٹیلے پہ سیر و تفریح کرے گا۔ کیا وہ انعامات اپنے رب سے ہمیں نہیں لینا؟ اگر وہ انعامات ہم کو اپنے رب سے لینا ہے تو اس کا ارادہ کر لیں کہ جوڑیاں بنا بنا کر اپنے بھائی کے پاس، اپنے رشتہ دار کے پاس، اپنے پڑوسی کے پاس چل کر خوشامد کریں، سال ہر سال خوشامد کریں، ان کو احسن ڈھنگ سے دعوت دیں، جو دعوت کا طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے ہم دعوت دیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم 25-50 لوگ مل کر اگر اس کی محنت کریں اور کوشش کریں گے تو ایسا بھی کیا ہے کہ ہر مہینے 2-4 مصلی نہ بھرے، اور ایسا بھی کیا ہے کہ سال آتے آتے پوری مسجد پنجگانہ نمازوں میں مصلیان سے بھر جائے، لیکن افسوس ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا عزم کر کے اٹھیں، انشاءاللہ تعالی آج سے ہم اپنے بھائیوں کی خوشامد کریں گے۔ اپنے بھائیوں کی خوشامد کا وقت نہیں ہے، اپنی اولاد کو لے کر ہم مسجد جائیں گے، اپنے باپ سے کی خوشامد کریں گے، اپنے بھائی کی خوشامد، جو ہمارے اپنے ہیں، جو ہم قریب رہنے والے ہیں، جو ہم سے ناراض بھی نہیں ہوں گے، ان کو کہنے میں ہمیں کیا حرج ہے؟ دراصل بات ہے کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، لہٰذا یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، نفل بھی ہے، واجب بھی ہے، ہر طرح کا عمل ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب فرض امت سے چھوٹے گی تو یہ کام فرض ہوگا، جب سنت چھوٹے گی تو یہ کام سنت ہوگی، اور نفل چھوٹے گی تو یہ کام نفل ہوگی۔ واقعی یہ کام فرض ہے، کیونکہ امت 90% امت اس فرائض سے غافل ہے اور اس کام پر عمل پر لوگ نہیں آ رہے ہیں، لہٰذا اس کا عزم کر کے اس مجلس سے اٹھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بھائی کی ہم خوشامد کر کے مسجد والا بنائیں گے، اللہ والا بنائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔